बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की तरफ से पंजाब के जितने भी तालीमी अदारे हैं उनको एक हदायतनामा जारी हुआ है कि 12 रबीउल अव्वल को आप हाज़िरी यकीनी बनाएं। जितने तालीमी अदारे हैं उनमें हाज़िरी यकीनी बनाएं। इसका मतलब है कि जो 12 रबीउल अव्वल की ईद मिलादुन नबी की हम छुट्टी मनाते हैं वो छुट्टी कैंसिल है, लिहाजा आप हाज़िरी यकीनी बनाएं और स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के अंदर ही आप प्रोग्राम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतल्लिक आप प्रोग्राम करें। तो यानी कि इसके ऊपर बड़ी तशवीश ज़ाहिर की जा रही है मजहबी तबके के ऊपर कि 12 रबीउल अव्वल की जो छुट्टी है वो कैंसिल क्यों कर दी गई है। अब इसके ऊपर नाज़रीन बात करते हैं कि इसके दो पहलू हैं, एक मुस्बित पहलू है और एक मनफी पहलू है। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो बज़ाहिर देखने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके पीछे जो मुहरिकात होते हैं, उनका जो असल मकसद होता है वो बड़ा घिनौना किस्म का होता है, जो आम आदमी को समझ में नहीं आता है। आम आदमी सिर्फ यानी डिस्प्ले पे यानी कि ज़हरी जो चीज़ नज़र आ रही होती है उसके ऊपर ही यानी कि वो तवज्जो देते हैं, लेकिन असल में वो नहीं देखते कि यार इनके पीछे असल मकासद क्या है। लिहाजा इसके दो पहलू हैं, एक मनफी है और एक मुस्बित है। तो सबसे पहले हम मुस्बित पहलू के ऊपर बात करते हैं, फिर इसका जो मनफी पहलू है उसके ऊपर बात करेंगे और यकीनन आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या ये मरियम नवाज की कोई साजिश है या ये कोई अच्छा इक़दाम है। नाज़रीन, मुस्बित पहलू ये है कि मिसाल के तौर पर कि भाई ये अच्छी बात है कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में छुट्टी हो जाती है तो उसमें बहुत कम तालिब इल्म होते हैं कि जो मजहबी या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलादुन नबी के हवाले से जुलूस होते हैं उसमें शरीक होते हैं, वो नहीं होते, वो इंजॉय करते हैं। तो लिहाजा स्कूलों के, कॉलेजों के अंदर जब प्रोग्राम होगा और हाज़िरी यकीनी होगी तो सब स्टूडेंट, सब तालिब इल्म वहाँ होंगे, तो ये एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है। इसका जो दफा करने वाले हैं वो इस तरीके से इसका दफा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इससे इतराज़ कर रहे हैं उनके पास बड़े ठोस किस्म की दलीलें हैं, सबूत हैं, कुछ वजूहात हैं जिसकी बना के ऊपर वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मैं भी मनफी पहलू के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मनफी पहलू ज़्यादा यानी कि सामने आ रहा है। मनफी पहलू नाज़रीन इस तरह सामने आ रहा है कि मरियम नवाज ने भी, मेरा ख्याल है कि इमरान खान की तरह इस्लामी टच देने की कोशिश कर रही है। अब अगर हम ये देखें कि अगर जितने भी तालीमी अदारे, सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहला जो पॉइंट उठता है वो उठता है कि भाई सिर्फ तालीमी अदारों को क्यों, सिर्फ तालिब इल्मों को क्यों, बाकी जितने दफातर हैं, बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं, सरकारी या प्राइवेट दफ्तर हैं, उनकी भी या तो छुट्टी कैंसिल कर सकते हैं और उनको कहते हैं कि सब लोग अंदर प्रोग्राम करें, तो फिर शायद कुछ जस्टिफिकेशन हो सकती थी। लेकिन सिर्फ तालीमी अदारों, ये पंजाब एजुकेशन यानी कि डिपार्टमेंट को ये हदायतनामा जारी हुआ है, बाकी किसी डिपार्टमेंट का नहीं है। तो सिर्फ तालीमी अदारे ही क्यों फोकस है पंजाब हुकूमत के ऊपर कि आपने छुट्टी नहीं करनी है, आपको जो तालीम दी जाएगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी के हवाले से वो स्कूल के अंदर दी जाएगी। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये उस तरह का प्रोग्राम है कि जिस तरह इमरान खान ने अल-कादर यूनिवर्सिटी जब बनाई थी उसका जब इफ्तिताह कर रहे थे तो उस तकरीब में इमरान खान की अगर आप स्पीच सुनेंगे तो इमरान खान ने कहा था, उससे पूछा गया कि आप ये अल-कादर यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हैं, क्या मकसद है आपका बनाने का, तो उसने कहा था कि इसमें मैं वो मजहबी स्कॉलर तैयार करूंगा कि जो इंसानों और जानवरों में फर्क बताएंगे, जो बदकिस्मती से उलमा अकराम ने हमको नहीं बताया। यानी कि अल-कादर यूनिवर्सिटी से पहले जब से पाकिस्तान बना है, या आप सीधे चले जाएं जहां तक ले जाएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक, यानी कि एक कड़ी है तहां ले जाएं, तो इमरान खान के ख्याल में कि किसी भी उलमा अकराम ने खासकर पाकिस्तान में ये नहीं बताया है कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है, वो बताएंगे जो इमरान खान मजहबी स्कॉलर तैयार करेगा। अब यही किस्म की कोशिश कर रही है मरियम नवाज कि स्कूलों में जो तालीम दी जाएगी, सबसे पहली तो बात यह है कि स्कूल जो टीचर हैं उनको खुद मालूम नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक, यानी कि जो लोग दीन से रिलेटेड भी नहीं है वो लोग यानी कि उनको
دینی تعلیم دیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر وہ بات کریں گے, بیان کریں گے, اور جو بڑی بڑی محافل, بڑے بڑے جلوس, بڑے بڑے میں جو علماء, جید قسم کے علماء کرام ہوں گے, وہ ان کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے. تو یہ سیم اسی طرح ہے کہ سکول کے اندر سب سے پہلا سوال تو اٹھا ہے کہ ٹیچر اساتذہ کے اوپر ہے. وہ اس لیے میں اٹھا رہا ہوں کہ میں نے بہت دن پہلے ایک ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ میری ایک سکول ٹیچر تھا, اور یقین مانے کہ میں حیران ہو گیا کہ اس کے ساتھ میری بحث ہوئی کس چیز کے اوپر, 2017 کے دھرنے کے حوالے سے کہ تحریک لبیک کو اسٹیبلشمنٹ لے کے گئی تھی. اس کے اوپر میری اس کے ساتھ بات ہوئی, تھوڑی بحث تک بات پہنچ گئی. تو میں نے اس کے اوپر سوال کیا کہ 2017 کا جو دھرنا ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا, اس کی کیا وجہ تھی. اسٹیبلشمنٹ لے کے گئی نا, ٹھیک ہے لے گئی, لیکن اصل وجہ کیا تھی اس کو معلوم نہیں تھا. پھر ختم نبوت اور قادیانیہ کے حوالے سے میں آیا ہوں تو رب پروردگار کی قسم کہ اس کو ختم نبوت کا معلوم بھی نہیں تھا, اور وہ سکول ٹیچر تھا, وہ بچوں کو تعلیم دے رہا تھا. اب وہی ٹیچر تعلیم دیں گے بچوں کو, اور اگر یہ کسی علماء کرام کو بھی ہائر کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ سکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں آئیں, جہاں کوئی اسلامیات کا, میں سب کی نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی اسلامیات کا ٹیچر ہے جو دین کے اوپر عبور رکھتا ہے, وہ بچوں کو تعلیم کون سی دیں گے, وہ بچوں کو کون سی سیرت بتائیں گے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے طریقے بتائیں گے. وہ یہی طریقے یقیناً بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جھوٹی حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے. رحمت العالمین بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اقلیتوں کے حقوق کے نام پہ یعنی کہ آپ نے برداشت کرنا ہے. اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے تو آپ نے خاموش رہنا ہے. جس طرح یعنی کہ آپ جتنے بھی لبرل حکمران ہیں, مجھے یاد ہے کہ عمران خان کے دور میں جب آسیہ کا کیس ہوا تھا, اور عمران خان کے جو الفاظ تھے اور سلیمان تاثیر کے الفاظ تھے وہ سیم تھے, کہ ان سے کسی نے کہا ہے نا کہ آسیہ نے گستاخی کیا ہے, تو انہوں نے کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, غیر مسلم تو غیر مسلم, مسلمان کیسے یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں. کوئی مسلمان ہوگا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا, یہ تو کافر بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے یا جو نام مسلم ہے وہ گستاخی کر بھی نہیں سکتے. پھر اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات خود ان سے پوچھے گا. یعنی کہ اس قسم کی تعلیم دیں گے جو مغرب کو, جس کے اوپر تکلیف نہیں آئے, جس کے اوپر مغرب خوش آئے, جس میں جہاد کی نفی کی جائے گی, ٹھیک ہے, اس قسم کی تعلیم دیں گے. بچوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے جو صرف ٹارگٹ کیا ہے, صرف چوائس کیا ہے, وہ تعلیمی اداروں کو کیا ہے. کیونکہ آپ اگر دیکھیں گے عید میلاد النبی کے جب جلوس ہیں تو ان میں جو اکثریت ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے, اسکول اور کالجوں کے اسٹوڈنٹوں کی ہوتی ہے, چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے. والدین کے ساتھ جاتے ہیں, وہ بڑے تیار ہو کے جاتے ہیں, بڑی خوشی سے وہ جاتے ہیں. یقین مانے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے, بچے ایسا محسوس کرتے ہیں, بڑے آدمی تو پھر بھی یعنی کہ وہ تھوڑا نارمل ہوتے ہیں, چھوٹے بچے سمجھا کہ جس طرح وہ دوسری عیدوں کے اوپر خوشی مناتے ہیں اسی طرح وہ خوشی مناتے ہیں, حقیقت میں وہ مناتے ہیں. لیکن پنجاب حکومت کا یہ جو اقدام تھا کہ بھئی تعلیمی اداروں میں حاضری یقینی بنائے اور سکول کے اندر ہی محافل کا پروگرام کیا جائے, تقریب کا مقام کیا جائے, تو یقیناً ناظرین. اور دوسرا ایک اور بات ہے, اگر اس کو ہم پازیٹیو دیتے ہیں کہ جی مریم نواز کی اچھا اقدامات ہے, اس کو فکر ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات ہو, لوگ دین کے اوپر چلیں, تو ان کے اقدامات بھی بتا رہے ہیں کہ ممتاز حسین قادری کی جب پھانسی ہوئی تھی کیا اس ٹائم مریم نواز بچی تھی؟ جب ختم نبوت کے اوپر 2017 میں ڈاکہ ڈالا گیا تو کیا مریم نواز اس ٹائم دودھ پیتی بچی تھی؟ اس کو معلوم نہیں تھا. جب عمران خان آسیہ ملینہ کو رہا کر رہے تھے تو یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, تو کیا یہ بچی تھی؟ اس ٹائم اس کو معلوم نہیں تھا, فرانسیسی سفیر کے وقت معلوم نہیں تھا. ابھی جو انہوں نے یعنی کہ واقعہ ہوا ہے قاضی فیض عیسیٰ والا, تو پنجاب حکومت نے, بلکہ جتنی حکومت ہے اس نے فل سپورٹ کیا قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کو. تو کیا ان کو کیا پڑ گئی ہے کہ ان کے اندر ایک یعنی کہ ایک مذہب جا گیا, اسلام کا شوق آ گیا ہے کہ بھائی نہیں ہم سکول سے چھٹی اس لیے نہیں کراتے کہ لوگ بچے کھیلیں گے کودیں گے, وہ عید میلاد النبی کی محافل میں نہیں جائیں گے, لہٰذا ہم حاضری یقینی بنا کے
سکول کے اندر بچوں کو تعلیم دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو بتائیں، تو یقیناً یہ وہی سیرت بتائیں گے جس سے مغرب کو تکلیف نہیں آئے، جس سے مغرب خوش ہوتا ہے۔ مغرب کبھی بھی مسلمانوں کی نہ نمازوں سے فکر مند ہے، نہ تہجدوں سے فکر مند ہے، نہ حج عمرے سے فکر مند ہے، نہ عبادتیں، نہ بڑی بڑی تسبیحاں پڑھنے سے، نہ بڑے بڑے وہ کرنے سے ان کو تکلیف ہے۔ تو جیسا کہ تحریک لبیک کہتی ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، اس سے ان کو تکلیف ہے، جہاد سے ان کو تکلیف ہے۔ تو اصل جو ان کا مقصد ہے وہ یہ ہے تعلیمی اداروں میں کہ بچوں کو، کہ بچوں اس چھٹی والے دن، یعنی کہ اگر 10% 20% بھی بچے چلے گئے کسی محفل میں، کسی عید میلاد النبی کی محفل میں، جب وہ کسی عالم کو، صحیح عالم کو سنیں گے تو یقیناً ان کا یعنی کہ مائنڈ سیٹ چینج ہوگا۔ اور یہ بھی سامنے واضح نظر آ رہا ہے کہ نوجوان جو نسل ہے وہ تحریک لبیک کی طرف بہت زیادہ راغب ہو رہی ہے۔ اور جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ القادر یونیورسٹی میرا جو بنانے کا مقصد ہے کہ میں وہ مذہبی اسکالر تیار کروں گا، لیکن جب BBC والوں نے عمران خان سے اوپر سوال کیا تھا کہ آپ القادر یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں، تو عمران خان نے کہا تھا کہ جو مذہبی ووٹ ہے اس مذہبی ووٹ کو میں اپنی طرف کرنے کے لیے، جو ایک اسلامی ٹچ ہے، یعنی کہ صرف اس کا مقصد تھا مذہبی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا، تو اس کا وہ کوئی دین نہیں تھا، کوئی اس کے اندر وہ کوئی عاشق رسول نہیں تھا، اس کا مقصد تھا کہ میں ایسا کام کروں کہ مذہبی لوگ میری طرف آئیں۔ تو اس کا وہ ایک ٹچ تھا، وہ ایک سازش تھی، اور یقیناً یہ مجھے کم از کم، میں اس کے منفی پہلو کے ساتھ ہوں کہ یہ پنجاب حکومت کی سازش ہو سکتی ہے، لہٰذا اس میں کوئی مثبت پہلو نہیں ہے کہ اس کو نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ